الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج کا ہمارا موضوع رزق میں برکت کیسے آتی ہے. یہ ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت ہر غریب کو بھی ہے اور ہر امیر کو بھی، ہر مزدور، ہر دکاندار، ہر ملازم، ہر کسان، ہر طالب علم اور ہر گھر والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رزق صرف پیسہ سے نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس لاکھوں روپے ہوں لیکن سکون نہ ہو، صحت نہ ہو، اولاد نافرمان ہو، گھر میں جھگڑے ہو، عبادت کی توفیق نہ ہو، تو یہ برکت والا رزق نہیں. اور اگر کسی کے پاس کم مال ہو لیکن دل مطمئن ہو، گھر میں محبت ہو، اولاد نیک ہو، جسم تندرست ہو اور اللہ کی اطاعت کی توفیق ہو، تو یہی اصل برکت والا رزق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. ذرا غور کریں، پرندے صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. چھوٹی سی چونٹی زمین کے اندر رہتی ہے مگر اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیوں کا رزق بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے. تو جو رب چونٹی، پرندے اور مچھلی کو نہیں بھولتا، وہ اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھے، رزق اللہ دیتا ہے مگر برکت اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے. آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں آمدنی تو پہلے سے زیادہ ہے لیکن پیسہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. یہی ہے بے برکتی. کبھی بیماری میں پیسہ چلا جاتا ہے، کبھی فضول خرچی میں، کبھی قرضوں میں، کبھی جھگڑوں میں. اس لیے ہمیں صرف زیادہ پیسے کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ برکت کی دعا کرنی چاہیے. میرے دوستو، رزق میں برکت آنے کا پہلا سبب تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ، کتنا بڑا وعدہ ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف محنت سے آتا ہے. محنت ضرور کریں لیکن دل کو اللہ سے جوڑ دیں. کتنے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن سکون نہیں، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں اللہ تھوڑی محنت میں بھی برکت دے دیتا ہے. کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنی تجارت اور اپنی کمائی کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رزق میں بے برکتی اس لیے آ رہی ہو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا کسی کا حق کھاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے تو سب سے پہلے اپنے دل اور اپنی کمائی کو پاک کرنا ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے حصے میں ہم نے سنا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تقویٰ رزق میں برکت کا سب سے بڑا سبب ہے. اب آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مزید ایسے اعمال جانتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. سب سے پہلا عمل استغفار ہے. میرے بھائیوں، آج ہم میں سے بہت سے لوگ صرف مصیبت آنے پر استغفار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ رزق میں کشادگی کا بھی ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول نقل فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا. دیکھیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ استغفار صرف آخرت کی کامیابی ہی نہیں بلکہ دنیا کی برکتوں کا بھی ذریعہ ہے. میرے عزیزو، دوسرا سبب شکر ادا کرنا ہے. آج انسان کو جو نعمت ملی ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. وہ نئی نعمتوں کی خواہش کرتا ہے مگر موجودہ نعمتوں پر شکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اللہ نے صحت دی، شکر کرو.
گھر دیا شکر کرو، اولاد دی شکر کرو، حلال روزی دی شکر کرو۔ جو بندہ شکر گزار بنتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ میرے دوستو، تیسرا سبب حلال کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اگر انسان جھوٹ، دھوکہ، رشوت، سود یا کسی کا حق مار کر مال کمائے تو بظاہر مال بڑھ سکتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ آج کتنے لوگ کروڑوں کماتے ہیں مگر سکون نہیں، بیماریوں، جھگڑوں، قرضوں اور پریشانیوں میں سب کچھ نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک مزدور ہے، کم کماتا ہے مگر اس کے گھر میں سکون، محبت اور اطمینان ہے، یہی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، چوتھا سبب دیانت داری اور سچائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدار اور بیچنے والے کو اختیار ہے، اگر وہ سچ بولیں اور عیب واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ سوچے، صرف ایک جھوٹ انسان کی کمائی سے برکت ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے دکان ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو یا تجارت ہو، ہر جگہ سچائی اختیار کریں۔ میرے بھائیوں، پانچواں سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ آج بعض لوگ معمولی باتوں پر اپنے بھائی، بہن، چچا، ماموں یا رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں۔ یاد رکھے، رشتے جوڑنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج کے بیان کے آخر میں میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی ایک اہم نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب رزق چاہتے ہیں، ہم سب مال چاہتے ہیں، ہم سب سکون چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھے رزق میں برکت صرف محنت سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہماری کمائی میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو اور ہماری زندگی میں سکون ہو تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ اپنے دل سے پوچھیں کیا میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں مارتا؟ کیا میں حرام کمائی سے بچتا ہوں؟ کیا میں والدین کی عزت کرتا ہوں؟ کیا میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو برکت بینک کے کھاتوں میں نہیں، برکت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ بعض لوگ بہت کم کماتے ہیں مگر خوش رہتے ہیں اور بعض لوگ زیادہ کماتے ہیں مگر پریشانیوں میں گرے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے صرف مال نہیں بلکہ حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق مانگو۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، سچائی کو اپنا شعار بناؤ، لوگوں کے حقوق ادا کرو، والدین کی دعائیں حاصل کرو، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ ہمیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کمائی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، دھوکے، حرام کمائی اور لوگوں کے حقوق مارنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔